بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 62 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثاروں کی بدحواسی۔ کیا سچ مچ رسول خدا چل بسے؟ جو مسلمان بھی یہ دل خراش خبر سنتا، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ سوال آ جاتا، اف ابھی چند ہی گھنٹے پہلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے ہم سے باتیں بھی کی تھی، پھر آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، بہت سے لوگ آپ پر ایمان بھی لا چکے ہیں، آپ تو ایک خدائی طاقت ہیں، آپ نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ زمانہ بھول نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو انسانوں کو اندھیرے سے اجالے میں پہنچایا، گمراہی سے نکال کر سیدھے راستہ پر لگایا۔ نہیں، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کے مرنے سے تو وہی رک جائے گی جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غمناک خبر سنی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ بے تحاشا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف دوڑے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جس میں مبارک پر چادر پڑی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ سے چادر ہٹائی، دیکھا تو آپ بالکل بے حس و حرکت تھے۔ سوچا کہ بے چینی زیادہ ہے، اسی لیے بے ہوشی کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں پھر ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے، فوراً نیام سے تلوار کھینچ لی اور کڑکتے ہوئے بولے، جو بھی کہے گا کہ محمد مر گئے، اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر نہایت گرجدار آواز سے کہا، لوگوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا مر گئے، بخدا آپ ابھی مرے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی 40 دن غائب رہیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے، اور جس نے بھی کہا ہوگا آپ مر گئے، اس کو دردناک سزا دیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، وفات کی المناک خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملی۔ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھے، فوراً مسجد پہنچے، دیکھا تو حضرت عمر لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، جس میں مبارک پر چادر ہٹائی اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر فرمایا، اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، زندگی میں بھی آپ اچھے رہے، مرنے کے بعد بھی آپ اچھے رہیں گے۔ پھر مسجد گئے، دیکھا تو حضرت عمر کی تقریر جاری تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ رسول خدا ابھی زندہ ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، عمر ذرا ٹھہرو، مجھے کچھ کہنے دو۔ مگر حضرت عمر تو بے قابو تھے، اس لیے انہوں نے ذرا بھی دھیان نہ دیا اور برابر بولتے رہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی سارے مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے اور حضرت عمر تنہا رہ گئے۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجمع پر چھا گئے اور یہ مشہور تقریر کی، لوگوں، اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد اس جہاں سے تشریف لے گئے، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، اور محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا خدا کی راہ میں مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھرے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ اس نعمت کی قدر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی وہ بصیرت افروز تقریر جو حضرت ابو بکر نے اس وقت کی۔
مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کڑوی حقیقت کا انہیں یقین کرنا پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا کہ آیت پاک آج ہی اتری ہے، چنانچہ اس دن ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے، اس لیے وفات کی خبر ان پر بجلی بن کر گری اور سنتے ہی وہ بدحواس ہو گئے۔ چنانچہ اسی بے خودی میں انہوں نے وفات کا انکار بھی کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عمر نے یہ تقریر سنی تو زمین پر گر پڑے کہ اب وفات میں شک کی گنجائش نہ تھی۔ انہوں نے کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال تھا؟ ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے اور غم کی شدت سے زبان پر تالے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے اور وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی تو سب کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خود حضرت ابو بکر کا اس موقع پر کیا حال تھا؟ وہ صبر و تحمل اور وقار کے پہاڑ تھے اور نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت نہ تھی۔ وفاداری اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈز میں آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تھے۔ اور جب یہ سورہ اتری، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم لوگ دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد تسبیح اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کے دن قریب آ گئے اور یہ دن دیکھنے کے لیے وہ پہلے ہی سے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ مسلمان کلیجہ تھام کے رونے لگے، کتنے بالکل بے خود اور بدحواس ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے اور اس نازک وقت میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی۔ ناظرین اکرام، غور کرو تو مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابو بکر نے ان کو صحیح راہ سجھائی، پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور پھوٹ میں پڑنے سے انہیں بچا لیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 62 ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 61 ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔